بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام اسما، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شہ سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسما اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجئے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زہ قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں ثور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، ازار بند پھاڑ کر دو حصے کر لو،
ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 ہزار بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی نشان نہ ملا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی۔ ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا کر گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان، غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن عریقت بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے۔ وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اپنے دین پر فخر تھا۔ وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہے کیونکہ وہ مشرکہ ہے۔ امام مسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور اس کے تحائف قبول کر لیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا تقویٰ روز روشن کی طرح واضح اور آفتاب و مہتاب کی مانند آشکار تھا، اور وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک تھیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تمام امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا اور دونوں بہنیں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حالت حمل میں تھیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو انہوں نے نو مولود کو جنم دیا، جسے ان کی ہمشیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اسے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔
حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی۔ گھریلو کام کاج اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مزید برآں ان کا خاوند سخت مزاج تھا۔ جب حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کی اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی مالی حالت بہتر ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن اس مالی فراوانی اور گھریلو خوشحالی نے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ دل کی بڑی غنی تھی، دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ شریف الطبع اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئیں تو انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے۔ وہ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لے اور شہ سواری میں مہارت پیدا کر لے۔ وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے۔ وہ میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ سے تعاون چاہا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس اندر آنے لگے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ اگر تم اندر آئے تو تیری والدہ کو طلاق دے دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کو اس گھٹن سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے اندر داخل ہوئے تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو قطعی طلاق دے دی۔ اس طرح دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کے لیے علم و ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی گردن میں ورم پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے اپنے رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے۔ وہ اس موقع پر بہت غمزدہ ہوئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے سے حضرت اسما رضی اللہ عنہا ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جس سے یہ دوسرے بڑے مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگی۔ وہ ایک بہادر اور جوان مرد شخص تھے جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیہ سے آراستہ کیا تھا۔ دن پے در پے گزرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑے محتاط دانشور بن گئے۔ انہیں شمشیر زنی میں مہارت حاصل ہو گئی۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بعد مروان بن حکم بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر براجمان ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے زور پر مطیع فرمان بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے۔
وہ اگر اطاعت قبول نہ کرے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر توپ نصب کر لی اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، محاصرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنے دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اماں جان، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹا، بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا؟ جس طرح بھی اس کے گوشت کو کاٹا جائے اسے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ، اللہ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میری والدہ سیدہ اسماء، اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہو بقا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کب تک ظالم ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے؟ وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ اس دوران میں مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر پڑا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہر کی ایک گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے ابو خبیب، السلام علیکم۔ پھر غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ یہ کہا کہ اے ابو خبیب، میں نے تجھے اس مقابلہ آرائی سے روکا تھا۔ اللہ کی قسم، میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ اللہ کی قسم، تو امت کا ایک بہترین فرد تھا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چل دیے۔ حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو تختہ دار سے اتارنے کا حکم دیا اور انہیں یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میرے پاس لائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ بات سن کر پورے جوش و جذبے سے کہا، جاؤ اس کو کہہ دو میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج جو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تیرے پاس لے آئے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے اور اکڑ پھونک کرتے اور اتراتے ہوئے چلا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کمال صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ پھر فرمانے لگی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میرے بیٹے کو ذات النطاقین کا فرزند کہہ کر پکارتے ہو۔ ہاں، مجھے اپنے ذات النطاقین ہونے پر فخر ہے۔ میں نے ہجرت کے موقع پر اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، ایک کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دیا،
پھر فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس میں ایک کذاب اور ایک تباہی مچانے والا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، میرا خیال ہے کہ تباہی مچانے والے تم ہو۔ حجاج خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو تختہ دار پر لٹکائے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ ام عبداللہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، ان جسموں کی کوئی بات نہیں، اصل معاملہ تو روحوں کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ صبر سے کام لیں اور ہر دم اللہ سے ڈرتی رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی سفر آخرت پر روانہ ہو کر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئیں۔ رہے نام اللہ کا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو سیرت صحابیات کی پہلی قسط تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔